تو میرے محترم سننے والوں، سب سے زیادہ جو خطرناک گناہوں کا سبب عضو بدن ہے وہ ہے زبان۔ زبان سے بہت گناہ صادر ہوتے ہیں۔ زبان کے بارے میں 5 تہذیب اور آداب اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ فرمایا قولا لینا، قولا کریما، قولا بلیغا، قولا میسورا، ما لا تقولون لما تقولون ما لا تفعلون۔ یہ 5 چیزیں پورے قرآن میں بولنے سے متعلق اللہ نے 5 ادب بتائے ہیں۔ بس یہ سن لیجئے پھر میں مسائل پڑھوں گا۔ جی، اللہ نے 5 ادب بتائے ہیں کہ بولو تو کیسا بولو۔ ایک کہا بلیغ بولو، بلیغ تمہاری بات پہنچے۔ ارے بھائی گھنٹے سے بول رہے تھے، ایک لفظ بھی سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلیغ ہو، بات پہنچ رہی ہو، بات سمجھانے کا ڈھنگ آتا ہو، بات پہنچانے کا ڈھنگ آتا ہو۔ قول بلیغ، جی خشک گفتگو ہے، درسی گفتگو ہے، درس اخلاق شروع ہوا ہے، مدرسے والی گفتگو ہو رہی ہے، تو ایسی خاموشی سے آپ بیٹھیں گے، ایک سلوات ہدیہ کر دینا دیجیے۔ کبھی کبھی اس انداز سے بھی ہم سے سن لیا کریں، ایک اور سلوات نبی کی ذات۔ آپ کا ممنون ہوں، آپ کا ممنون احسان ہوں کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں۔ قولا بلیغا، قرآن کہہ رہا ہے بلیغ بات کرو، پہنچے تمہاری بات۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا تھا۔ بات پہنچے تو صحیح، بات ذہن میں جائے تو صحیح، سننے والا سمجھے، بات کو محسوس کرے کہ یہاں یہ کہہ رہے تھے۔ یہ نہ ہو کہ 2 باتیں سمجھ میں آئیں، 6 باتیں سمجھ۔ قول بلیغ، قول لین، اتنا میٹھا دھیما پیارا لہجہ ہونا چاہیے کہ الفاظ سننے کے بعد سامنے والے کا دل آمادہ ہو جائے کہ اب تو یہی کرنا ہے جو یہ کہہ رہے تھے۔ اسے کہتے ہیں قول لین، میٹھا لہجہ، اچھے لہجے میں بات کو منتقل کرنا۔ پھر یہ جو میٹھا لہجہ ہے، یہ کبھی کبھی زبان میٹھی ہوتی ہے مگر نیت میٹھی نہیں ہوتی، سوچ میٹھی نہیں ہوتی، فکر میٹھی نہیں ہوتی۔ تو پھر قرآن نے ایک اور جگہ قولا کریما، جب بولو میٹھا تو دل سے بولو، کریمانہ تمہارا لہجہ ہونا چاہیے، تمہارے دل و دماغ سے بات اٹھے، تمہارے من سے بات نکلے، ظاہری طور پر تمہاری زبان کی گردش اور چرخش نہ ہو۔ اسے قول کریم کہا گیا ہے۔ چوتھی چیز قولا میسورا، بلیغ بولے، لین بولے، کریم بولے، میسور آسان بولو۔ مشکل کیوں بول رہے تھے؟ ایک بات تم ایسے کہہ سکتے تھے، تم نے اتنا گھما کے کیوں کی ہے؟ قول میسور، آسان بات کرو۔ اور 5ویں صفت بولنے کے حوالے سے کہا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بولتے ہی کیوں ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ تو بات بھی کرو تو وہ بات کرو جس پہ خود عمل کر رہے ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ، اور بلند صلوات ہدیہ کر دیں۔ میرے بھائی اسد جہاں تشریف لے آئے ہیں، قول بلیغ، سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الدین کیوں نہیں رکھا؟ بھائی گردن ہلا دیجئے، بڑی عنایت ہوگی۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الاسلام کیوں نہیں رکھا؟ نہج القرآن کیوں نہیں رکھا؟ سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج البلاغہ کیوں رکھا؟ بھائی دین تھا نا اس میں، اسلام تھا نا اس میں، توحید ہے نا اس میں، اللہ کے پیغامات ہیں نا اس میں، مگر سید رضی نے مذہبی نام نہیں رکھا۔ بھائی ایک جملہ تو ابھی کہہ دیتا ہوں، سید رضی نے مذہبی نام اس لیے نہیں رکھا، غیر مذہبی پڑھے تو صحیح۔ جو کہتے ہیں جی مذہب نہیں چاہیے ہمیں، وہ کم سے کم پڑھے تو صحیح۔ جو علی مولا کو وہ طبقہ اگر پڑھنے لگے تو پھر آج 1400 سال کے بعد 2005 میں کوفی عنان مولا علی کا خط اٹھا کے دکھائے گا اور کہے گا حکومت چلانی ہے تو ایسے چلا کے دکھاؤ جیسے علی نے چلائی۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ جی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان 2005 میں میرے پاس وہ کٹنگ، وہ ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے پوری دنیا سے مقالے طلب کیے تھے کہ بہترین نظام حکومت کیسا ہو سکتا ہے، اس کے اصول لکھ کر دو۔ بڑے بڑے پولیٹیکل سائنس کے لوگوں سے اور نہ جانے کس کس دنیا کے ماہرین سے اس نے مقالے لکھوائے گئے، اپنی اپنی مملکتوں نے لکھوائے، ہر ملک نے اپنے ملک کے اندر دانشوروں سے وہ مقالے لکھوائے، اور شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اقوام متحدہ تک وہ مقالے پہنچائے گئے۔ اور اس کے بعد جب اس نے صدارتی خطاب میں جب اس موضوع کو مکمل کیا تو اس نے اپنی تقریر میں مولا علی کا وہ خط جو مالک اشتر کو مولا علی نے لکھ کر دیا ہے،
مصر کا گورنر بناتے ہوئے وہ خط اٹھا کر دکھایا کہ ہمارے پاس تحریریں بہت آئی ہیں، مگر سب سے زیادہ مضبوط تحریر مسلمانوں کے رہنما علی بن ابی طالب کی ہے، جو انہوں نے 1400 سال پہلے لکھی۔ سید رضی نے اس کا نام نہج الدین، نہج الاسلام، نہج القرآن اس لیے نہیں رکھا کہ یہ ایک فن ہے جو جسے بولنا کہا جاتا ہے۔ بولنا ایک فن ہے کہ ایسا بولو کہ سامنے والے پر اثر کرو، اور وہ بولو جو حقیقت ہو، اور وہ بولو جو سامنے والا مان لے، اور وہ بولو جو اس کی نفسیات اور فطریات سے جڑا ہوا ہو۔ لہذا مولا علی نے جب اس خط کے اندر حکومت کیسے چلے گی اور حاکم کو کیسا ہونا چاہیے اور گورنر کو کیسا ہونا چاہیے، مولا نے پورے خط میں ایک آیہ کریمہ بھی اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، علی تو بولتا قرآن ہے نا، علی تو مجسم قرآن ہے نا، میں اگر اپنی بات کو وزنی بنانا چاہوں تو میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے بھائی بہت اچھی تقریر تھی، 4 آیتیں پڑھی ہیں۔ مولا علی سے زیادہ قرآن کون جانتا ہے؟ لیکن علی بن ابی طالب نے پورے خط کے اندر A4 سائز میں اتاریں گے تو 4 صفحوں سے زیادہ خط بنے گا، یہ 4 صفحوں سے زیادہ کا خط ہے مولا کا جی، اور 15 کے فونٹ پہ اگر لکھیں گے تو یہ 4 صفحوں سے زیادہ کا مولا علی کا خط ہے۔ اس پورے خط میں مولا علی نے کسی قرآن کی ایک آیت سے لے کر نہیں آئے، کوئی حدیث لے کر نہیں آئے مولا علی۔ میں تو حدیثیں سنا رہا ہوں تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اور ہم خطیبوں کی بات میں وزن بڑھ جاتا ہے جب ہم حدیث سنا دیتے ہیں۔ علی سے زیادہ نبی کو کون جانتا ہے؟ لیکن ایک حدیث، ایک آیت نہیں لے کر آئے، کیوں؟ تبھی تو آج 1400 سال کے بعد کوفی عنان کہتا ہے ایسا لکھ کے دکھاؤ، ورنہ وہ کہتا ہے مسلمانوں کے لیے لکھا ہے۔ راجیو گاندھی ہندوستان میں چھپا رہے ہیں، جنرل جہانداد خان سندھ کے اندر پاکستان میں چھپوا رہے ہیں اس خط کو، بڑے بڑے افسروں کو وہ خط دیا جاتا ہے اور دیا گیا ہے اور پڑھا ہے، شخصیات بھی یہاں اس بات کی گواہ موجود ہیں۔ کیوں؟ ورنہ اگر مولا علی ہندو نہیں پڑھتا اسے، عیسائی نہ پڑھتا اسے، یہودی کیوں ہاتھ لگاتا اسے؟ اس لیے کہ تو مسلمانوں کے رہنما نے مسلمانوں کے لیے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ علی نے فرمایا حاکم کو مسلمان ہونا چاہیے، رعیت تو مسلم غیر مسلم دونوں ہوتے ہیں، حاکم کو ایسا ہونا چاہیے۔ لہذا مملکت میں آپ کے ہر مسلک، مکتب، دین، دھرم کے لوگ رہتے ہیں، حکمران کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسے اپنے مذہب پر عمل کرنا ہے تو اس کی ذاتی زندگی ہے، لیکن جب وہ کرسی پر آ کر بیٹھے گا تو شہری اس کے نزدیک برابر کا ہے، وہ جو اس جیسا کلمہ پڑھتا ہے اور وہ جو اس جیسا کلمہ نہیں پڑھتا۔ اور اس انداز سے جس حکمران نے حکمرانی کی ہے وہ کامیاب رہا ہے، لیکن جہاں وہ مسلکی بنیادوں پر اپنے رویوں کو ڈھالنے لگتا ہے وہیں سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا گلہ شکوہ بھی ایک عرصے سے پاکستان میں بعض اوقات یہ سامنے آتا ہے اور ہم اس کو اظہار کرتے ہیں کہ بعض رویے ایسے ہیں اس ملک کے اندر جو اس ملک کو مسلکی پاکستان بنانے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلکی بنیادوں پہ نہیں بنا تھا، پاکستان جی فقہوں کی اور فرقوں کی بنیاد پر نہیں بنا تھا۔ پاکستان بنانے والا علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھتا تھا، مجلس میں بیٹھ کے روتا بھی تھا، وہ خود ازا خانوں کا بانی بھی تھا، وہ مجلسوں کا خود محتمم بھی تھا، مگر جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ سنی ہیں شیعہ، تو کہتے تھے کہ میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ، تو انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، آپ مجھ سے ریاست کے بارے میں پوچھیں گے تو ریاست کو کوئی تعلق نہیں آپ سے، کہ آپ مندر میں جاتے ہیں یا آپ چرچ میں جاتے ہیں یا آپ مسجد میں جاتے ہیں یا آپ دیوبندی ہیں یا آپ امام بارگاہ میں، آپ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، آپ پاکستانی ہیں، بس حکمران کو پاکستانی کے ساتھ وہی رویہ رکھنا ہے جو اپنے مذہب کے ساتھ رکھنے والے سے ہوتا ہے۔